کہانی کا عنوان آخری کال۔ پہلا منظر، رات کی تنہائی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے ایک پرانے بنگلے میں تنہائی کا راج تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ بنگلے کے اندر روشنی صرف ایک کمرے میں تھی، جہاں زارا بیٹھی ہوئی تھی، اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ اچانک اس کا موبائل فون بجا۔ اسکرین پر نمبر نہیں آیا، صرف ان نون لکھا ہوا تھا۔ زارا نے کچھ لمحے سوچا، پھر کال اٹھا لی۔ ہیلو؟ خاموشی۔ پھر ایک گہری آواز آئی، تمہیں اپنے دادا کا قتل یاد ہے؟ زارا کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ جو تمہیں سچ دکھانے آیا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ دوسرا منظر، پرانا راز۔ زارا کے دادا انور علی ایک معروف وکیل تھے جنہیں 5 سال پہلے پراسرار انداز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے اسے ڈکیتی قرار دے دیا تھا، لیکن زارا ہمیشہ سمجھتی رہی کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ زارا نے پرانے فائلز نکالنے شروع کیے، دادا کی ڈائری، پرانے مقدمات، اخباری تراشیں۔ ایک نام بار بار آ رہا تھا، رافع حسین، ایک ایسا شخص جو انور علی کے خلاف مقدمہ ہار چکا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تیسرا منظر، پراسرار ملاقات۔ اگلے دن زارا نے ایک صحافی دوست کی مدد سے رافع کا پتہ لگایا۔ وہ کراچی کے ایک سستے ہوٹل میں چھپا بیٹھا تھا۔ زارا وہاں پہنچی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اندر رافع کی لاش پڑی تھی، گلا کٹا ہوا۔ دیوار پر خون سے لکھا تھا، مت کھودو پرانا راز، ورنہ تم بھی ماری جاؤ گی۔ چوتھا منظر، دادا کی ڈائری۔ زارا ڈری نہیں بلکہ اور پرجوش ہو گئی۔ اس نے دادا کی آخری ڈائری پڑھنا شروع کی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو فائل نمبر 27B دیکھنا، سچ وہاں چھپا ہے۔ زارا نے لائبریری جا کر وہ فائل نکالی۔ اس میں ایک سیاستدان کا نام تھا، نذیر شاہ، جو آج کل وزارت میں تھا۔ پتہ چلا کہ انور علی کے پاس اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت تھے۔ پانچواں منظر، آخری کال دوبارہ۔ زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ میڈیا کو سب کچھ بتائے گی۔ رات کو وہ پریس ریلیز تیار کر رہی تھی کہ فون پھر بجا، وہی ان نون کالر۔ تم نے میری وارننگ نہیں مانی، زارا نے کہا، اب مجھے روک نہیں سکتے۔ آواز ہنسی، پھر الوداع۔ اگلے لمحے زارا کے کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں، کھڑکی سے ایک سایہ اندر آیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چھٹا منظر، خبر۔ اگلی صبح اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر تھی، ڈیفنس کے بنگلے میں ایک نوجوان لڑکی پراسرار طور پر مردہ پائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے، مگر زارا کی موت کے 2 ہفتے بعد ملک بھر میں ایک تہلکہ خیز خبر چلی۔ نامور سیاستدان نذیر شاہ پر منی لانڈرنگ اور قتل کے الزامات۔ نوجوان صحافی زارا انور نے مرنے سے پہلے سچائی سامنے رکھ دی۔ پولیس اور FIA نے مشترکہ تحقیقات شروع کر دیں۔ زارا کا لیپ ٹاپ قبضے میں لیا گیا، لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ لیپ ٹاپ پر ایک خودکار سسٹم انسٹال تھا، ڈیڈ مینز ٹریگر، یعنی اگر زارا 48 گھنٹے تک خود اسے بند نہ کرتی تو تمام شواہد خودکار طریقے سے میڈیا اور اداروں کو بھیج دیے جاتے۔ دوسرا منظر، انسپکٹر ہارون کا کردار۔ انسپکٹر ہارون، جو پہلے کیس سے جڑا تھا، دوبارہ تعینات ہوا۔ اسے احساس تھا کہ زارا کی موت خودکشی نہیں تھی۔ جب اس نے بنگلے کی CCTV فوٹیج نکلوائی تو اس رات ایک سایہ ضرور اندر داخل ہوا تھا، مگر چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انسپکٹر ہارون نے رافع حسین، زارا اور نذیر شاہ کے بیچ لنک تلاش کرنا شروع کیا۔ جلد ہی اسے ایک اور نام ملا، ڈاکٹر فیضان، ماہر نفسیات، جو کبھی نذیر شاہ کا قریبی دوست تھا اور زارا کے دادا کا بھی مریض۔ تیسرا منظر، ڈاکٹر فیضان کا انکشاف۔ ڈاکٹر فیضان اب مریضوں کو نہیں دیکھتا تھا، وہ شہر سے باہر ایک پرانی کوٹھی میں رہتا تھا۔ انسپکٹر ہارون وہاں گیا۔ ڈاکٹر فیضان پہلے تو بات کرنے کو تیار نہ ہوا، مگر پھر ایک بات بولی۔ زارا نے جس دروازے کو کھولا وہ 5 سال پہلے بند کیا گیا تھا، اسے کھولنے کا مطلب موت ہے۔ ہارون چونکا، تو تم جانتے ہو زارا کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ فیضان نے آہستہ سے کہا، تمہیں سوچنا ہوگا کہ اصل کھیل کون کھیل رہا ہے۔ نذیر شاہ صرف مہرہ ہے، اصل بادشاہ کوئی اور ہے۔ چوتھا منظر، اصل سازش۔ تحقیقات آگے بڑھیں تو ایک خفیہ گروہ کا سراغ ملا، سرائے،
ایک بااثر سائے کی تنظیم جو سیاسی، عدالتی اور صحافتی حلقوں میں اثر رکھتی ہے۔ زارا کے دادا نے بھی اس گروہ کے خلاف شواہد جمع کیے تھے۔ نذیر شاہ اور رافع دونوں اسی گروہ کے مہرے تھے۔ اب ہارون کو ایک بڑی جنگ لڑنی تھی۔ 5واں منظر، فائنل شو ڈاؤن۔ ایک خفیہ اطلاع پر ہارون اور اس کی ٹیم نے شہر سے باہر ایک ویران فیکٹری پر چھاپا مارا۔ وہاں نذیر شاہ اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ خفیہ ڈیل کے لیے فائرنگ ہوئی، مزاحمت ہوئی، کئی لوگ مارے گئے، نذیر شاہ زندہ پکڑا گیا۔ لیکن نذیر شاہ نے ایک عجیب بات کہی، تم سمجھے زارا کو میں نے مارا؟ نہیں، مجھے تو خود حکم ملا تھا۔ جس کال سے سب کچھ شروع ہوا تھا وہ میرے پاس بھی آئی تھی۔ 6واں منظر، آخری راز۔ زارا کا فون فورینسک میں بھیجا گیا۔ وہاں ایک کالنگ ایپ ملی، فینٹم لنک، جو دنیا بھر میں کہیں سے بھی کال کر سکتی تھی اور ٹریس نہیں ہوتی۔ وہ کال دراصل زارا کے قریبی شخص کی تھی۔ انسپیکٹر ہارون نے سچ جاننے کے لیے زارا کی دوست میشا کو بلوایا، جس نے ہی زارا کو فائلوں کی جانب مائل کیا تھا۔ کچھ دباؤ پر وہ بول اٹھی، میں نے سب کچھ پلان کیا تھا۔ نذیر شاہ کو پھنسانا تھا، زارا کو استعمال کیا اور پھر اسے ختم کروا دیا، کیونکہ وہ سچ میں سچ جان گئی تھی۔ 7واں منظر، انصاف۔ میشا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گروہ کے کئی افراد بے نقاب ہوئے۔ زارا کو قومی ہیرو قرار دیا گیا اور اس کے لیے ایک یادگاری ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ آخری منظر، آواز جو پھر آئی۔ 1 سال بعد انسپیکٹر ہارون اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ ان نون کالر۔ وہ حیران ہوا، کال اٹھائی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی انسپیکٹر صاحب، اگلا ہدف آپ ہیں۔ زارا اور ہارون پاکستان چھوڑ چکے تھے۔ وہ اب استنبول میں تھے، جہاں اقوام متحدہ کے ایک نمائندے نے ان سے خفیہ ملاقات کی۔ ہمیں معلوم ہے آپ نے سرائے کو بے نقاب کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سرائے صرف پاکستان تک محدود نہیں، اس کا عالمی نیٹ ورک ہے اور آپ نے صرف ایک سر کو کاٹا ہے، باقی جسم اب جاگ گیا ہے۔ زارا چونک گئی، تو یہ صرف شروعات تھی۔ نمائندہ بولا، بالکل، اگلا حملہ یورپ میں ہوگا اور شاید تم ہی اسے روک سکتی ہو۔ دوسرا منظر، دشمن کی واپسی۔ استنبول میں ان کا تعاقب شروع ہو چکا تھا۔ ایک ہوٹل میں خفیہ کیمرہ لگایا گیا اور رات کو ان کے کمرے میں زہریلی گیس چھوڑنے کی کوشش ہوئی، مگر وہ بچ نکلے۔ ہارون نے تفتیش کی تو ایک نام سامنے آیا، دانیال کراؤس، سابق جرمن انٹیلیجنس ایجنٹ، اب سرائے کا عالمی کمانڈر۔ یہی شخص یورپ میں سرائے کو دوبارہ زندہ کر رہا تھا۔ تیسرا منظر، لیب میں قید سچ۔ زارا اور ہارون نے ایک خفیہ بائیو لیب کا سراغ لگایا جو بلغاریہ میں تھی۔ یہاں ایک دماغی کنٹرول ویکسین پر تجربے ہو رہے تھے۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا، سینکڑوں لوگ نیند کی حالت میں، جنہیں ایک چپ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ یہ دنیا کو غلام بنانے کی نئی شکل ہے، زارا نے کہا۔ اس لیب میں ایک ڈیوائس ملی، نیورو پلس، جسے اگر سیٹلائٹ سے منسلک کیا جائے تو پورے یورپ کے ذہنوں پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ چوتھا منظر، دانیال کا چہرہ۔ آخر کار انہیں دانیال کراؤس کا پتہ چلا۔ وہ زیورخ میں ایک نجی کانفرنس میں شرکت کر رہا تھا۔ زارا نے نقاب پہن کر وہاں گھسنے کی منصوبہ بندی کی، جبکہ ہارون نے سیکیورٹی کو ہیک کیا۔ کانفرنس ہال میں ایک لمحہ ایسا آیا جب دانیال نے سٹیج پر آ کر کہا، ہم ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں لوگ سوچنا بند کر دیں اور صرف عمل کریں ہمارے حکم پر۔ زارا نے چیخ کر کہا، اور ہم وہ دنیا چاہتے ہیں جہاں لوگ آزاد ہوں تمہارے زہریلے نظام سے۔ افراتفری پھیل گئی، گولیاں چلیں، دھماکے ہوئے، مگر زارا اور ہارون دانیال کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پانچواں منظر، اقوام متحدہ میں گونج۔ ایک ہفتے بعد اقوام متحدہ میں زارا انور خطاب کر رہی تھی۔ ہمیں صرف بندوقوں سے جنگ نہیں لڑنی، ہمیں سوچنے کے حق کی حفاظت کرنی ہے۔ سرائے جیسی تنظیمیں ختم نہیں ہوتیں، وہ روپ بدل لیتی ہیں، مگر اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کوئی بھی سسٹم ہمیں غلام نہیں بنا سکتا۔ دنیا بھر میں زارا کا نام بریو مائنڈ کے لقب سے جانا جانے لگا۔
آخری منظر ایک اور کال۔ رات کو زارا اکیلی بیٹھی تھی، تبھی فون بجا۔ ان نون کالر۔ زارا نے اٹھایا۔ آواز آئی، تم نے صرف ایک دائرہ بند کیا ہے، اگلا دائرہ وہ ہے جس کا آغاز تمہارے ماضی سے جڑا ہے۔ زارا حیران، کون ہو تم؟ جواب آیا، تمہارا باپ جسے تم نے مردہ سمجھا تھا۔ زارا اس کال کے بعد گمسم بیٹھی تھی۔ تمہارا باپ جسے تم نے مردہ سمجھا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسد انور، زارا کا باپ جو ایک صحافی تھا، حکومت کے خلاف رپورٹنگ کرتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ 10 سال بعد اس کی لاش شناخت ہوئی تھی، یا شاید وہ لاش بھی جھوٹی تھی۔ زارا نے اس کال کے بعد نمبر ٹریس کیا، جگہ ملی، قازقستان کی برفانی پہاڑوں کے درمیان ایک خفیہ تنصیب۔ دوسرا منظر، قید روشنی۔ زارا اور ہارون قازقستان پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک برف سے ڈھکی پرانی سوویت بلڈنگ میں گھستے ہیں۔ اندر جدید سیکیورٹی، روبوٹس اور جدید AI کنٹرول سسٹمز۔ ایک کمرے میں زنجیروں میں بند ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد جو زارا کی آنکھوں میں ہے۔ ابا؟ وہ شخص دھیرے سے سر اٹھاتا ہے۔ زارا، مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تیسرا منظر، تلخ انکشاف۔ اسد انور نے بتایا، میں نے جب سرائے کی عالمی سازش پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مجھے مارنے کی بجائے قید کر لیا، کیونکہ میں ان کی نئی نسل کو تیار کرنے کا دماغ تھا۔ اور تم جانتی ہو، تمہارا اپنا دادا انور علی بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ زارا ششدر رہ گئی۔ تو اس پوری کہانی کا آغاز میرے اپنے خاندان سے ہوا؟ اسد نے کہا، ہاں، لیکن تم نے ثابت کیا کہ خون سے بڑا ایمان ہے، اور اب تم یہ لڑائی ختم کرو۔ چوتھا منظر، آخری محاذ۔ زارا، ہارون اور اسد اب اس تنصیب کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سرائے کا آخری عالمی ڈیٹا سینٹر ہے۔ وہیں موجود ہے ایک AI کانشسنس جسے سرائے نے سایہ نام دیا تھا۔ یہ نظام لوگوں کی فکری آزادی ختم کرنے والا عالمی دماغ بن چکا تھا۔ AI کی آواز گونجی، اگر تم نے مجھے بند کیا تو دنیا میں کیوس پھیل جائے گا۔ تمہارے جیسے لوگ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں، ہم انسانوں سے بہتر سوچتے ہیں۔ زارا آگے بڑھی، شاید تم بہتر سوچتے ہو، مگر ہم بہتر محسوس کرتے ہیں، اور یہی ہمیں انسان بناتا ہے۔ اور زارا نے سایہ کی مین کور میں وائرس اپلوڈ کر دیا۔ پانچواں منظر، قربانی۔ بم کا وقت چل پڑا، 3 منٹ باقی تھے، لیکن ایک مسئلہ، صرف اندر سے ہی مین گیٹ لاک کھولا جا سکتا تھا۔ اسد انور نے زارا کو گلے لگایا، یہ وقت میری تلافی کا ہے، تم جاؤ۔ زارا چیخ اٹھی، نہیں ابا، آپ کو مرنے نہیں دوں گی۔ اسد نے دروازہ بند کر کے کہا، بیٹی، تم نے روشنی پھیلائی ہے، میں اندھیرے کا خاتمہ کروں گا۔ 3، 2، 1، اور پوری تنصیب ایک زوردار دھماکے سے زمین بوس ہو گئی۔ چھٹا منظر، زندگی کی نئی صبح۔ 6 مہینے بعد اقوام متحدہ نے زارا انور کو عالمی امن ایوارڈ دیا۔ دنیا میں اب سرائے کے نیٹ ورک ختم ہو چکے تھے۔ ہارون اب اقوام متحدہ کی خفیہ شاخ میں کام کر رہا تھا، اور زارا نے ایک نیا ادارہ شروع کیا، دی فری مائنڈ فاؤنڈیشن، جہاں نوجوانوں کو آزاد سوچ، تحقیق اور صحافت کی تربیت دی جاتی ہے۔ زارا نے اسٹیج پر کہا، میری آخری کال سنیے، اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ بھی کسی سرائے کا حصہ بن جائیں گے، چاہے جانے یا انجانے میں۔ آخری منظر، ایک چٹھی۔ زارا ایک دن اپنے کمرے میں ایک پرانی ڈائری کھولتی ہے، اس کے والد کی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر کبھی میری قربانی پر آنکھ نم ہو تو یاد رکھنا، تم اس دنیا کی وہ روشنی ہو جس کا ہونا ضروری تھا۔ زارا مسکراتی ہے، کمرے میں سکون ہے، دنیا اب بدل چکی ہے۔